بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خارجی کی ہلاکت۔ ایک گستاخ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رنج و غم میں ڈوب گئے اور جوش میں آ کر یہ بددعا کر دی کہ یا اللہ، اگر یہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے تو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ہی اس شخص کو اپنا قہر و غضب دکھا دے۔ آپ کی زبان اقدس سے اس دعا کا نکلنا تھا کہ اس مردود کا گھوڑا بدک گیا اور وہ پتھروں کے ڈھیر میں منہ کے بل گر پڑا اور اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ حجت اللہ علی العالمین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 866، بحوالہ حاکم۔ تبصرہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی اوپر بیان کی گئی ان 5 کرامتوں میں سے ہم کو 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا، خدا کے پیارے انبیاء و صدیقین اور شہداء کرام و صالحین کی شان میں ادنا درجے کی بد دعائیں بہت ہی خطرناک اور ہلاکت والی ہیں۔ ان بزرگوں کی بد دعا اور پھٹکار اور ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی قہر الہی کا سگنل ہے۔ ان خدا کے مقدس اور محبوب بندوں کی ذرا سی بھی بے ادبی کو خداوند قدوس کی شان قہاری و جباری معاف نہیں فرماتی، بلکہ ضرور ان گستاخوں کو دونوں جہاں کے عذاب میں گرفتار کر دیتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں، علماء، اولیاء اور تمام صالحین کی بد دعائیں بہت ہی خطرناک اور ہلاکت آفریں بلائیں ہیں۔ ان بزرگوں کی بد دعا اور پھٹکار وہ تلوار ہے جس کی کوئی ڈھال نہیں، اور یہ تباہی و بربادی کا وہ زہریلا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ اس لیے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ زندگی بھر ہر قدم پر یہ دھیان رکھے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان میں ذرہ بھر بھی بے ادبی نہ ہونے پائے، اور بزرگان دین میں سے کسی کی بھی بد دعا نہ لے، بلکہ ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہے کہ خدا کے نیک بندوں کی دعائیں ملتی رہیں، کیونکہ نیک بندوں کی بد دعائیں بربادی کا خوفناک سگنل اور ان کی دعائیں آبادی کا میٹھا پھل ہیں۔ 60,000 لشکر دریا میں۔ جنگ فارس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر کے کمانڈر تھے۔ راستے میں دریائے دجلہ کو پار کرنے کی ضرورت پیش آئی اور کشتیاں موجود نہیں تھیں۔ آپ نے لشکر کو دریا میں اتر جانے کا حکم دیا اور خود سب سے آگے آگے آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے دریا پر چلنے لگے: نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ لوگ آپس میں بلا جھجک ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے گھوڑوں پر سوار، اونٹوں پر سوار، پیدل چلنے والے پیدل، اپنے اپنے سامانوں کے ساتھ دریا پر اس طرح چلنے لگے جس طرح میدانوں میں قافلے گزرتے رہتے ہیں۔ عثمان نہدی تابعی کا بیان ہے کہ اس موقع پر ایک صحابی کا پیالہ دریا میں گر پڑا تو دریا کی موجوں نے اس پیالے کو کنارے پر پہنچا دیا اور ان کو ان کا پیالہ مل گیا۔ اس لشکر کی تعداد 60,000 پیدل اور سوار کی تھی۔ دلائل النبوہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 209، طبری، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 171۔ تبصرہ: یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ دریا بھی اولیاء اللہ کے حکموں کا فرما بردار ہیں، اور ان اللہ والوں کی حکومت خداوند قدوس کی عطا سے جس طرح سوکھی زمین پر ہے، اسی طرح دریاؤں پر بھی ان کی حکومت کا سکہ چلتا ہے۔ کاش وہ بد عقیدہ لوگ جو اولیاء اکرام کے ادب و احترام سے محروم اور ان بزرگوں کی خدا داد طاقتوں اور ان کے پاور کے نہ ماننے والے ہیں، ان روایات کو بغیر پڑھتے اور ان روشنی کو میناروں سے ہدایت کا نور حاصل کرتے۔ ڈاکٹر محمد اقبال
علیہ الرحمہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی کرامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی نظم میں یہ شعر لکھا ہے: دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نعرے تکبیر سے زلزلہ۔ جنگ قادسیہ میں جیت حاصل ہو جانے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص پر چڑھائی کی۔ یہ رومیوں کا بہت ہی مضبوط قلعہ تھا۔ قیصر روم نے اس شہر کی حفاظت کے لیے ایک بہت ہی زبردست فوج بھیجی تھی، مگر جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس شہر کے قریب پہنچے تو آپ نے لشکر کو حکم فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا بلند آواز سے نعرہ ماریں۔ چنانچہ جب پوری فوج نے ایک ساتھ نعرہ مارا تو اس شہر میں ایک زور کا زلزلہ آ گیا کہ تمام عمارتیں ہلنے لگیں۔ پھر دوسری مرتبہ نعرہ مارا تو قلعہ اور شہر کی دیواریں ہلنے لگیں اور رومی فوج پر ایسی دہشت طاری ہو گئی کہ وہ ہتھیار بھی نہ اٹھا سکی، بلکہ ایک بھاری بھرکم رقم بطور ٹیکس دے کر رومیوں نے مسلمانوں سے صلح کر لی۔ ازالۃ الخفا، مقصد نمبر 2، صفحہ نمبر 59۔ تبصرہ: کلمہ طیبہ اور تکبیر کا نعرہ ہر شخص لگا سکتا ہے، مگر تجربہ یہ ہے کہ اگر اس زمانے کے لاکھوں مسلمان بھی ایک ساتھ مل کر یہ نعرہ ماریں تو گھاس کا ایک پتا اور بھوس کا ایک تنکا بھی نہیں ہلا سکتا۔ مگر صحابہ کرام کے اس نعرے سے پتھروں کی چٹانوں سے بنے ہوئے محلات اور قلعہ چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ کلمہ تکبیر کے الفاظ و معانی میں تو ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کی زبانوں، آوازوں اور لہجوں میں اور ہماری زبانوں، آوازوں اور لہجوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہاں وہ اللہ کے نیک اور پاک باز بندے اور کہاں ہم دلوں کے میلے اور زبانوں کے گندے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی آیت، ایک ہی دعا ایک اللہ والا پڑھ دے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، اور گناہوں والا پڑھ دے تو اس کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ نے اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا ہی خوب کہا ہے: پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ الفاظ و معانی میں تفاعل نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور بال جبریل۔ بہرحال اس نقطہ سے ہرگز غافل نہیں رہنا چاہیے کہ اولیاء کرام اور عام انسانوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو لوگ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کر اولیاء اکرام کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں، خدا کی قسم یہ لوگ گمراہی کے اتنے گہرے اور اس قدر اندھیرے گڈھے میں گر پڑے ہیں کہ انہیں نہ تو توفیق الہی کی سیڑھی مل سکتی ہے، نہ وہاں تک آفتاب ہدایت کی روشنی پہنچ سکتی ہے۔ خداوند کریم ان گمراہوں کے قرب اور ان کے مکر و فریب کے کالے جادو سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، آمین۔ عمر دراز، لمبی عمر ہو گئی۔ ایک شخص نہایت ہی خطرناک اور جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی سے نا امید ہو چکا تھا۔ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور رو رو کر فریاد کرنے لگا: اے صحابی رسول، میرے بچے ابھی بہت ہی چھوٹے ہیں، میرے مرنے کے بعد ان کی پرورش کرنے والا مجھے کوئی نظر نہیں آتا، اس لیے آپ یہ دعا کر دیجئے کہ ان بچوں کے بالغ ہونے تک زندہ رہوں۔ آپ کو اس مریض کے حال زار پر رحم آ گیا اور آپ نے اس کی تندرستی اور سلامتی کے لیے دعا کر دی، تو وہ شخص شفا یاب ہو گیا اور 20 برس تک زندہ رہا، حالانکہ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس بیماری سے بچ کر زندہ رہ سکے گا۔ حجت اللہ علی العالمین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر
866 بحوالہ بیہقی۔ تبصرہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کرامتوں میں آپ نے ان کی بد دعاؤں کا نتیجہ بھی دیکھ لیا اور ان کی دعاؤں کا جلوہ بھی دیکھ لیا، اس لیے اس سے سبق حاصل کیجیے اور ہمیشہ اللہ والوں کی بد دعاؤں سے بچتے رہیے اور ان بزرگوں سے ہمیشہ نیک دعاؤں کی بھیک مانگتے رہیے۔ اگر آپ کا یہ عمل رہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی بھر آپ سعادت اور خوش بختی کے ساتھ بادشاہ بنے رہیں گے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔